بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بہن اور بھائیو، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج کا یہ وظیفہ شوہر کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کے لیے آپ میرے بہن اور میرے بھائی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو اپنے سسرال سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے وہ بھائی جو سسرال سے الگ ہونا چاہتے ہیں، جو بھائی اپنے سسرال سے پریشان ہیں اور اپنے سسرال سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو میرے وہ بھائی بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے سسرال سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اپنے سسرال سے الگ ہو سکتے ہیں۔ میری وہ بہنیں جن کی نیو شادی ہوئی ہے اور جن کے رہتے رہتے سسرال میں 10 سے 15 سال ہو چکی ہیں، ان کو سسرال میں ابھی بھی عزت اور مقام نہیں ملا، ان کو ابھی بھی عزت نہیں دی جاتی، ان کی ابھی بھی بات نہیں سنی جاتی، ان کو ابھی بھی ڈپریشن کا شکار کیا جاتا ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کر کے اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہو جانا ہے۔ یا آپ کے شوہر کے اتنے اخراجات نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے شوہر کے اتنے اخراجات ہو جائے، یا میرے شوہر کے اتنے وسیع کاروبار ہو جائے، یا میرے شوہر کی عزت میں اضافہ ہو جائے، تو آپ یہ وظیفہ پھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن و گمان میں، اپنے تصور میں، آپ کے دل میں تصور ہونا چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ کس لیے کر رہے ہیں، یا آپ یہ وظیفہ کس چیز کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ میں سب کچھ آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ وظیفہ کس لیے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے، قرآن مجید سے کون سی سورت پڑھنی ہے آپ نے، میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، اور آپ نے کیسے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ ابھی تک میری بہن اور میرے بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی ناظرین و سامعین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی وظیفہ شیئر کیا جاتا ہے وہ 100% کامیابی کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، یعنی کہ لاکھوں بہنوں کو آزمایا وہ وظیفہ، لاکھوں بھائیوں کو آزمایا وہ وظیفہ یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، جو کہ جس سے آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور آپ آگے سے آگے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں۔ زندگی سکون میں ہو جائیں گی، مجبور لاچار بہنیں یہ وظیفہ لازمی کریں، اور 14 دن کے اندر اندر سسرال سے چھٹکارا آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یہ وظیفہ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں کریں گے تو آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا، لیکن جو اس کا اینڈ اور مقررہ وقت ہے وہ عصر کی نماز کے بعد تک ہی ہے۔ آپ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز کے بعد تک آپ جو مرضی جس مرضی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا، لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ یہ بیٹھ کر وظیفہ کریں وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر وظیفہ کریں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر نہیں کر سکتے تو میری وہ بہن اور میرے وہ بھائی جنہوں نے الگ ہونا ہے سسرال سے، وہ تنہائی میں وظیفہ کریں، اپنے مائکے جا کر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، یا مائکے جا کر نہیں کر سکتے، آپ سسرال میں ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، کون سی صورت کا کرنا ہے۔ آپ نے جب ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے جائے نماز پر اپنے جائے نماز کھول کر آپ نے اس کو بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لے کر رکھنا ہے، جو کہ شیشے کے گلاس میں مقررہ پانی ہو، اور آپ نے وہ پانی پر دم کر کے وہ بھی پینا ہے۔ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے وہ ویسے ہی کرنا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کھول لینا ہے، باوضو ہو کر اچھے کپڑے پہن کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے سورہ المائدہ کھولنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے آیت نمبر 114 کھولنی ہے۔ اگر میری وہ بہنیں اور میرے وہ بھائی، وہ میری بہنیں جو سسرال سے الگ ہو کر اپنے شوہر کی رزق میں اضافہ کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے اپنا نیت کر لینی ہے، انہوں نے اپنا تصور میں لے آنا ہے کہ میں شوہر کا رزق میں اضافہ ہونے کے بعد اپنے سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری وہ بہنوں نے اپنی نیت کر لینی ہے۔ میرے وہ بھائی جو سسرال سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشمن سے الگ ہونا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی نیت کر لینی ہے۔ جو الگ آپ کے معاملات ہیں، آپ نے الگ الگ معاملات کی اپنی نیت کر لینی ہے، آپ نے تصور کر لینا ہے۔ جو آپ کی نیت ہوگی، جو آپ کا تصور ہوگا، جو آپ کے دل میں چل رہا ہوگا، وہی آپ کے لیے آگے آئے گا، وہی آپ کو جس سے فائدہ حاصل ہونا ہے وہی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ نے یہ سب کر لینا ہے، اور آپ نے سورہ المائدہ کھول کر اس کے اندر سورہ آیت نمبر 114 کھولنی ہے، اور آپ نے پھر یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے یہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف اور صرف آپ کو محنت کرنی پڑے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر، کیونکہ یہ آپ نے پڑھنی ہے 99 بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے آپ نے 99 بار 99 ٹائم، اور آپ نے الگ بسم اللہ الرحمن الرحیم 99 ٹائمز پڑھنی ہے، 99 بار آپ نے الگ الگ یہ کر کے پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے درمیان میں صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 114، جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی جا رہی ہے، جو کہ بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے، 2 سے 3 لائنوں پر آیت میں مشتمل ہے۔ یہ آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور آپ نے پڑھ کے اپنے سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا نہیں ہے، چھٹکارا حاصل کر لینا ہے سسرال سے، اور آپ نے یہ پڑھنا ہے 7 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنی ہی آیت۔ اور آپ نے اینڈ پر آپ نے بعد میں کچھ بھی نہیں پڑھنا، اور آپ نے پھر وہ پانی کا جو آپ نے گلاس اپنے سامنے رکھا ہوگا، آپ نے اس کے اوپر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے آہستہ آہستہ 3 سانسوں میں وہ پانی کا گلاس پینا ہے۔ میرے وہ بہن اور میرے وہ بھائی جو کھلی چھت میں بیٹھ کر رہے ہیں، یعنی کہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پانی کا گلاس پی کر آپ نے ان کے آسمان کی طرف پر چہرہ شریف کرنا ہے، اور چہرے کو اپنے آسمان کی طرف کر کر 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اور آپ نے اپنے رب العالمین سے، اپنے 2 جہانوں کے مالک سے، آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیمی کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنی ہے، آپ نے رونا ہے، گرگرانا ہے آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے۔ اور آپ نے اگر آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر رہے ہیں، تو آپ یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر ہی کریں، تو آپ نے اپنے سامنے جو پانی گلاس رکھا ہوگا، تو آپ نے وہ 3 سانسوں میں پی لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو آپ باہر جا کر کھلی چھت پر آپ نے یا کھلی آسمان کے سامنے جا کر آپ نے اپنا چہرہ بھی آپ آسمان کی طرف کر کے 3 مرتبہ پھونک مار سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے کھلی آسمان کے نیچے، تو آپ کو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، تو آپ نے وہ پانی کا گلاس پی کر آپ نے بھی دعا مانگ لینی ہے اپنے رب العالمین سے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے لازماً درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور دعا میں آپ نے یہ الفاظ لازمی کہنے ہیں 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے یہ وظیفہ لگاتار 14 دن تک کرنا ہے، 14 دن تک آپ کا یہ وظیفہ آپ کو بائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ 14 دن تک آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دے، تو آپ نے یہ وظیفہ 14 دن کے بعد آپ نے پھر 14 دن اور دہرانا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہو جائے، تو آپ نے اگلے 14 دن یہ پھر وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے کو 14 دن کے اندر یا 14 دن کے بعد آپ کو اسے فائدہ حاصل نہ ہو، تو آپ نے یہ وظیفہ 14 دن کر کے ہٹ جانا ہے، اور 7 دن میں بیچ میں وقفہ لا کر آپ نے پھر 14 دن یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ آپ کو بائے تکمیل تک پہنچا دے، تو آپ نے پہلے 14 دن وظیفہ کیا ہوگا، اور بعد میں پھر آپ نے 14 دن وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ بائے تکمیل تک آپ کو اسے فائدہ حاصل نہ ہو، تو آپ نے 14 دن یہ وظیفہ پورا کر کے 7 دن بیچ میں وقفہ ڈال کر آپ نے پھر 14 دن یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے، تو آپ کو اس سے 100% فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ یہ دوبارہ دہرائیں گے وظیفے کو، تو آپ نے انشاءاللہ یقین کامل کے ساتھ وظیفے کرنا ہے۔ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ جتنا اللہ پاک پہ یقین رکھیں گے، جتنا آپ ایمان پختہ رکھیں گے اپنا، اور جتنا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، اتنی ہی آپ کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں ہے، تو آپ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔